تو آج کے اس بیان میں زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں یہ بیان کیا جائے گا، اور زکوٰۃ کے لیے کن کن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کی کچھ شرائط آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اب زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کو، یعنی زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس کو شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا، اور زکوٰۃ اس مال کو کہا جاتا ہے، زکوٰۃ اس مال کو کہا جاتا ہے جس سے اپنا نفع ہر طرح کا ختم کر کے رضائے الہی کے لیے کسی فقیر کی تملیک یعنی ملک میں دے دینا۔ تو جس مال کو رضائے الہی کے لیے شرائط پائے جانے کے بعد کسی فقیر کی ملکیت میں دے دیں تو اس مال کو مال زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک نام کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آپ شریعت مطہرہ کے اصولوں پہ غور و فکر کرنے کے بعد زکوٰۃ کی تعریف کے بارے میں سنتے ہیں کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں اس کی تعریف کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ اب زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت اور افزائش ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت اور افزائش ہے۔ طہارت کے معنی پاکی کے ہیں، اور افزائش کا مطلب ہے اضافہ اور برکت کے ہیں۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں یہ مال کی طہارت یعنی پاکی کا سبب ہے، اور افزائش یعنی اضافے اور برکت کا سبب ہے۔ تو زکوٰۃ کی تعریف سے یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح انسان کا بدن ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے، لباس پر ناپاکی آ جائے تو لباس کو پاک کرنا ضروری ہے، جگہ ناپاک ہو جائے تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اسی طرح زکوٰۃ کو، چونکہ زکوٰۃ کو اس وجہ سے زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی طہارت اور پاکی کے ہیں، تو یہ مال کی پاکی کا سبب بنتی ہے۔ زکوٰۃ مال کی طہارت یعنی پاکی کا سبب بنتی ہے، تو اس وجہ سے جو مال کی طہارت اور پاکی کا سبب بنے تو اس مال کو مال زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک مطلب ہے افزائش۔ اب افزائش کے مختلف معنی ہے، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہے اضافہ اور برکت کے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہ مال میں اضافے کا اور مال میں برکت کا سبب بنتی ہے، تو اس وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔